الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیس فی الدارین الا ہوا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظاہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظاہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنا عظیم الشان رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اور اس دین کو سارے دینوں پر غالب رکھے گا. اللہ تو کوئی کتنی بھی کوشش کر لے انشاءاللہ غالب تو اسلام کو ہی رہنا ہے. اس آیت کے مطابق اسلام دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی بہت کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند کرنا ہے اور بلند کیا ہے. اس نے اس کی فطرت میں قدرت نے، کس کی فطرت میں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا اور بلند ہوگا جتنا اسے دبایا جائے گا. یہ اسلام کی فطرت ہے، جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی بلند ہوگا. کتنی بھی کوشش کر لو اسلام بڑھتا ہی چلا جائے گا. پہلی امتوں میں جب کوئی امراض پیدا ہو جاتے تھے، بیماریاں پیدا ہو جاتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کے علاج کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرماتا تھا. جیسے نمرود کی بیماری آئی تو ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا. فرعون جیسی بیماری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک یہ معاملات ہوتے رہے. لیکن حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ تمام ہو گیا.
ختم ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن بیماریاں تو آتی جا رہی ہیں۔ جیسے مسلمہ کذاب کی بیماری آئی تو صحابی رسول خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس کا تدارک کیا، حالانکہ مشورے تو اس وقت بھی بہت آئے کہ ابھی تو معاملہ تازہ تازہ ہے، سرکار کا وصال ہوا ہے، مسلمان مضبوط نہیں ہے۔ جیسے حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کی بے خونی کے لیے ایک لشکر جرار دے کر روانہ کیا، تو لشکر بھی سرکار کے وصال کی اطلاع سن کے واپس آ گیا تھا۔ تو لوگوں نے اس وقت کے مشورہ دیا، میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایسا کریں، اس لشکر کو ابھی نہ بھیجیں، اس لشکر کو ابھی نہ بھیجیں، اس لشکر کو ابھی نہ بھیجیں۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو سرکار نے بھیج دیا تو میری کیا مجال کہ میں اسے واپس بلاؤں۔ اور جب مسلمہ کذاب کا معاملہ اٹھا تو پھر مشورہ آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ایسا کریں کہ رک جائیں ابھی اس کی بیعت۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب موقع پر عمل نہ کیا جائے تو بعد میں کیا فائدہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا کہ اب بدری صحابی یعنی اصحاب بدر 313 بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 314، ان میں سے کوئی بھی اب کسی مارکے میں نہیں جائے گا، کسی جنگ میں۔ لیکن یہاں پر اس اپنے قانون کو آپ نے خود، کتنا اہم مسئلہ تھا کہ اس قانون کو خود آپ نے توڑ دیا اور فرمایا کہ نہیں، بدری صحابی بھی حصہ لیں گے اس میں۔ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ فی زمانہ ہی حجتیں بہت قائم ہو رہی ہیں، لوگ حجتیں تمام کر رہے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی اعتبار سے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی۔ تو اب نبوت کا سلسلہ تو تمام ہو گیا، تمن نبوت تمام ہو گئی، اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ وحی نہیں آنی کسی کے اوپر، کیونکہ انبیاء کے اوپر وحی آتی اور کسی کے اوپر وحی نہیں آتی، وہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ لیکن بیماریاں تو قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی اور امت بھی رسول اللہ کی رہنی ہے۔ تو ان بیماریوں کے لیے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب جو اس سے انکار کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اب کوئی نبی آنے کا سوچے گا بھی تو ایسا ممکن ہے تو یہ بالکل باطل فعل ہے، غلط ہم، اور کہیں زبان سے اظہار کر دیا تو دارہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب کون آئے گا؟ اب نبی کے غلام آئیں گے، جیسی بیماری ہوگی ویسا علاج ہوگا۔ مجدد صاحب اسلام کے خلاف سازش برداشت نہ کر سکے، مجدد الفسانی گزشتہ جمعے بھی آپ پر، لیکن آپ کا سلسلہ ہی ایسا ہے، معاملات ہی ایسے ہیں کہ جتنا بیان کرتے چلے جاؤ کم ہے۔ اور یہ نظریہ سرکار کی حدیث ہے نا، المسلم ملت واحدہ الکفر ملت واحدہ، مسلمان ایک ملت ہے اور کفار ایک ملت ہے۔ تو جب بھی خلط ملط کیے جانے کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بھیج دیتا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ تو آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج لوگ ہر طرف دجال 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 کی باتیں کر رہے ہیں، تو دجال ہے کیا؟ دجال ہے کیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں غور کیا؟ دجال نکلا ہے دجل سے، اور دجل کے معنی ہے خلط ملط کر دینا۔
یعنی صحیح کو غلط میں، غلط کو صحیح میں ملا کر پیش کرنا۔ تو اب ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنے دجل کے کام ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، یعنی صحیح کو غلط میں اور غلط کو صحیح میں ملا دیا ہے ہم نے، جس کی وجہ سے مسلمان بٹ کر رہ گئے، مسلمان بٹ کر رہ گئے ٹکڑوں میں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگ ایک اس پر قائم رہتے، لیکن تو اب دجال کا کام ہی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب دجال آئے گا، وہ تو آئے گا جب آئے گا، کیا دجالی فعل کیا ہوگا کہ برائی کو اچھائی بنا کے پیش کرے گا، اور وہ مسیحا کہلائے گا اس وقت کا جو مانیں گے اسے۔ شکاوت اور بدبختی اس کے اوپر غالب ہوگی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر ہے، لیکن جب لوگ اس کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوں گے تو ان کو کافر نظر نہیں آئے گا۔ اب وہ بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے کیا؟ چھوٹی سی مثال لے لیں، گانے باجے کیسا فعل ہے؟ گانے باجے کیسا فعل ہے؟ برا فعل ہے نا؟ لوگ تو بڑے دھڑلے سے سنتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اپنی تقریبات میں باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں۔ تو دجال کا کام تو وہ خود کر رہے ہیں، اور پھر دجال کی باتیں کرتے ہیں۔ دجال کا فعل تو وہ خود ہی کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی۔ اچھا پھر جب اگر سوال کرو تو کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، اور شادی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے۔ تو بھائی مسلمان تو آدمی روز روز ہے، موت بھی ایک بار آتی ہے، روز روز نہیں آتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ کبھی یہ بھول بیٹھے ہو کہ یار اس بار موت آئے گی نا تو چلو کچھ بہانہ کر لیں گے، اگلی بار صحیح ہو جائیں گے، پھر موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو میری۔ تو اگر اس چیز کو سمجھ جاؤ گے تو معاملات حل ہو جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں سمجھو گے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے بعد اپنے بندوں کو مبعوث فرماتا ہے، ہر دور میں، ہر صدی میں مجدد پیدا فرماتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامتی علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ سنیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایسا شخص بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کیا کرے گا، مجدد پیدا ہوگا۔ تو اس کا مقصد سارے جو معاملات بتانے والے ہیں وہ ضروری نہیں ہے درست بتا رہے ہوں، یعنی وہ سو بھی ہو سکتے ہیں بتانے والے، لیکن یہ جو آئے گا یہ حقیقی دین کھول کر سامنے رکھ دے گا، اور اسی کو مجدد کہتے ہیں۔ اچھا، ایک صدی میں کئی مجدد بھی ہوتے ہیں، یہ 100 سالہ مجدد سے متعلق حدیث ہے سرکار کی۔ مختلف علاقوں میں بھی جیسے یورپ میں کوئی مجدد، اسی وقت میں بیک وقت کوئی ہندوستان پاکستان میں مجدد، بیک وقت کسی اور علاقے میں مجدد، تجدید کرنے والے جو حقیقت میں دین کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اب مجدد کی شرائط کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں، یہ جاننا چاہیے نا ہمیں، لازم ہے نا ہمارے لیے، ورنہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کیسے کریں گے؟ معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف فرمائے کہ دجالوں کی مجدد نہ سمجھ بیٹھے۔ ہاں جب ہمیں پہچان نہیں ہوئی، اللہ کے فضل سے تو بچیں گے، لیکن علم بھی تو اللہ ہی نے اتارا ہے، سمجھنے کے لیے عقل بھی تو اللہ نے دی ہے۔ تو جب وہ راستہ اختیار کریں گے تو فلاح کے راستے پر پڑ جائیں گے۔ تو پہلی شرط ہے وہ علوم ظاہر اور علوم باطنہ کا جامع ہوگا، ظاہری علوم بھی ہوں گے اس کے پاس اور باطنی علوم بھی ہوں گے۔ دوسری شرط ہے اس کے درس اور تدریس، تصنیف اور تالیس اور واعظ سے نفع عام ہوگا۔
نمبر 3 سنت کی اشاعت اور ترویج اس کا مین کام ہوگا، اور بدعات کو مٹانا اس کی اولین ترجیح ہوگی۔ نمبر 4 ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاز پائے گا وہ، یعنی اگر کسی صدی میں پیدا ہوا ہے تو انتقال دوسری صدی میں ہوگا۔ نمبر 5 اس کے علم کی شہرت ہوگی اور لوگ دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کریں گے۔ حقیقت میں تو یہ مجدد کی شرائط اور نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی جاننا چاہے، یہاں تو پتہ نہیں بہت سے لوگ مجدد لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات مجدد کی یہ ہے کہ وہ بدعات کو مٹائے گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدعت دودھ کی طرح سفید، دودھ تو بہت سفید ہوتا ہے نا، دودھ کی طرح سفید ہو اور سورج کی کرنوں کی طرح روشن اور چمکدار ہو، مکتوبات میں یہ ہے لکھا ہوا ہے آپ نے، چمکدار ہو اور وہ کسی سنت سے متصادم ہو، قرآن کی آیت تو دور کی بات، سنت سے متصادم ہو، جبکہ اتنی واضح اور صاف ہو، یعنی رسول اللہ کے طریقے سے اختلاف کرتی ہو، تو اس کو ہرگز اختیار نہ کرنا، وہ بری بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے اور وہ بگاڑ پیدا کرنے والی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا، مفہوم بتا رہا ہوں، تو آپ نے پوچھا اے عائشہ، یا بیٹی عائشہ، یا اے عائشہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی تو کتنے کپڑوں میں عمل میں آئی؟ میں بتا رہا ہوں سنت اور بدعت کی بات۔ تو فرمایا کہ یا ابا جان امیر المومنین، 3 کپڑوں میں عمل میں آئی، ایک ازار، ایک کرتا اور ایک وہ جو چادر لفافہ ہوتا کیا، وہ 3 کپڑوں میں عمل میں آئی، اور امامہ نہیں تھا، ولا امامۃ غیرہ، اور امامہ نہیں تھا۔ تو سرکار کی سنت یہ ہے کہ جب مردے کی تدفین کی جائے تو 3 کپڑوں میں کی جائے، مرد کی، عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، 2 کپڑوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھو یہاں بھی کتنا خیال رکھا ہے شریعت نے پردے داری کا۔ اب تو قبر میں جا رہی ہیں، اب کیا معاملہ ہے، لیکن فقہاء کرام نے عورت کے لیے 5 کپڑے لکھے۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ذرا اس پر ہی غور کر لیں، ان کے سمجھ میں آ جائے گا کہ دین اسلام کیسا مذہب ہے، کیسی پردے داری رکھی ہے۔ جیسے اللہ نے ہماری پردے داری رکھی ہے، اسی طرح دین میں بھی پردے داری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر عورت کے لیے ہے کہ مرد کو نہ دیکھے نامحرم کو، تو مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ عورت کو نہ دیکھے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اب اگر کوئی اس کے برخلاف کرے گا تو اس نے رسول اللہ کی سنت کے خلاف کیا۔ فرمایا آپ نے کہ 3 کپڑے لے لینا، تو 3 کپڑے، 2 کپڑے، ایک میرا ازار موجود ہے اور یہ کرتا موجود ہے، بس ایک کپڑا لے لینا۔ تو کہا ابا جان آپ تو امیر المومنین ہیں اور آپ کے لیے، تو کہا فرمایا کہ نیا کپڑا تو دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتا، ہمیں کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی۔ تو اتنی عزت ان کی ساری اور سادگی، تو جو بتانا مقصود تھا میں نے بتا دیا اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس تک پہنچ گئے ہوں گے کہ سنتوں کی ترویج کیا ہے، کس طرح سے سنتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ آج جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، جب ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہاں آگے بڑھو عبادت اور ثواب کی نیت سے، لیکن اس کو رائج نہ کرو، رائج کرنے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔
جیسے حج کے دنوں میں احرام باندھا جاتا ہے نا، تو اس کی تخصیص حج کے ساتھ ہی ہے۔ اگر کوئی حج پر نہ جائے اور فرض واحد باندھ لے اور یہ کہے میں اس کی جنایات ادا کروں گا، تو اس نے مخالفت کی اور ایک بری چیز کی ایجاد کی جو عوام الناس میں اگر ایجاد ہو جائے۔ فرض واحد اپنا کمرہ بند کر کے کمرے میں رہو، کسی پر اظہار نہ ہو، محبت میں کرو، اس کی جنایات بھی لاگو ہوں گی، اس پہ سخت پابندیاں لاگو ہوں گی۔ ہم نے تو دیکھا ہے احرام باندھ کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ وارسی سلسلے کے، وارسی سلسلہ بہت زبردست ہے، لیکن ایک جنایات پہ پورے نہیں اتر رہے ہوتے، اس میں تو احرام کی حالت اس وجہ سے باندھا جاتا ہے وہ احرام کہ میں اپنے نفس کو اذیت دوں گا، یعنی اس کو روکوں گا، میں گناہوں سے تو روکوں گا، لیکن جس طرح احرام میں حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، اس طرح سے اس کو پابند کرنے کے لیے ان چیزوں سے بھی رک جاؤں گا۔ تو مین پوری اور گٹکا تو منہ میں بھرا ہوا ہے، تمباکو تو بھری ہوئی ہے، اور احرام باندھ کے گھوم رہے ہیں، ننگے پیر گھوم رہے ہیں، سارے معاملات بال اتنے کیے میں نماز ایک وقت کی نہیں ادا کر رہے۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو یہ دھوکہ ہے، اپنے لیے بھی دھوکہ ہے اور جن کو رول ماڈل بن کے دکھا رہے ہیں ان کے لیے بھی دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کی، اب تو لوگ تو بڑے وہ جاتے ہیں بھائی، ارے بات کیا ہوا، یہ تو دیکھو بھائی، سمجھو تو صحیح کہ جو رسول اللہ نے دین دیا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو بس جب مجدد صاحب سرہند سے اٹھے، انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ بڑی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے اور وہی دجل والا کام ہو رہا ہے، دین کو مخلوط کیا جا رہا ہے، تو آپ اٹھے اور آواز حق بلند کی، اللہ اکبر، آواز حق بلند کی، تو اب سامنے کوئی بھی آیا ڈٹ گئے، یہ نہیں کہ کمزور ہے تو دبا دیا۔ تو اس دور میں مجدد صاحب نے آواز کو بلند کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، کس کے خلاف؟ اس بات کے خلاف جو اسلام کے خلاف تھی، اور آواز حق بلند کی، یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کر لوں تو یہ ہو جائے گا، ویسا کر لوں تو یہ ہو جائے گا۔ جہانگیر اسی دور میں تھا، تو جب جہانگیر کی بیوی تھی نور جہاں، کیا نام تھا جہانگیر کی بیوی کا؟ نور جہاں نام تھا۔ نور جہاں نے اپنا کام شروع کر دیا اور ایک مجتہد کو دعوت دی کہ تم اپنا لاؤ اور لشکر لے کر آؤ، میدان صاف ہے، اور میدان صاف ہونے کے سبب سے تم اپنا کام کرو یہاں آ کر۔ اس نے اپنا ایک مجتہد بلا لیا، اور نور جہاں کا بھائی ایک آصف جاہ کا نام تھا، جس کا نام آصف جاہ تھا، وہ وزیر تھا اس وقت کا جہانگیر کے دربار میں۔ جب مجتہد آیا، اس کو کھلی چھٹی دے دی نور جہاں نے کہ جاؤ پورے ہندوستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرو۔ وہ آ گئے اور بھرپور طریقے سے یہ کام شروع کر دیا، کیونکہ بادشاہ کی بیوی کی آشیرواد حاصل تھی۔ اس نے کہا تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، تمہیں کھلی چھٹی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور خزانوں کے منہ کھول دیے اس نے ایک کتاب لکھی اس مجتہد نے، اس میں لکھا زا عمر خویش بیزارم کے ای نام عمر درا، میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فقرہ نور جہاں کے مجتہد نے لکھا، میں اپنی عمر سے بیزار ہوں اس لیے کہ جو بھی آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے مجتہد صاحب تمہاری عمر کتنی ہے، جب کوئی
عمر کا نام لیتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، تو میرے تن بدن میں آگ دم جاتی ہے کہ اس نے عمر کا نام کیوں لیا۔ حضرت عمر کے دشمن کو بھی عمر کہنا پڑے گا جب عمر کی بات ہوگی، تو جو دشمن ہے اپنے منہ سے۔ نور جہاں کے اس مجتہد نے فقرہ لکھا کہ میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ یہ فقرہ اس دور کے علماء نے سنا، صوفیہ نے سنا، مشائخ عظام نے سنا، لیکن کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ مجتہد کی گرفت کریں اور اس کی خبر لیں، جیسا آج ہو رہا ہے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے بھی اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا، حجروں میں آرام کرتے رہے، رسم شبیری کسی نے ادا نہ کی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقرائے خانقاہی ہے لفظ فقد انداہو دلگیری۔ یعنی اگر خانقاہ کی فکر کرنی ہے تو یہ تو اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ جب حضرت مجدد الفسانی ثانی شیخ احمد سرندی نے یہ فقرہ سنا تو دڑپ اٹھے اور چہرے پر جلال آ گیا۔ جہانگیر کے پاس پہنچے، فرمایا جہانگیر تجھے کوئی خبر بھی ہے؟ عرض کی کیا خبر؟ کہا مجتہد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کی ہے۔ میں اپنی عمر سے بیزار اس لیے ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ جہانگیر نے عرض کی یہ بات کس نے کہی؟ آپ نے فرمایا نور جہاں کے مجتہد نے۔ نور جہاں کو بلایا، جہانگیر نے کہا یہ کون ہے مجتہد؟ اس کو بلاؤ۔ نور جہاں سمجھی کہ شاید جہانگیر مجتہد کا مرید ہو جائے گا، جہانگیر مجتہد کا مرید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نور جہاں نے مجتہد کو کہا آپ دربار میں پوری شان و شوکت سے آ جائیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جہانگیر آپ کی طرف نگاہ تک اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ دربار میں آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ اللہ اکبر، عزت افزائی ہوگی۔ کل ہم